اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ شو ماہ رمضان میں خلاصہ قرآن، جسے پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صبا اسماعیل، جو کہ ڈائریکٹر ہیں زبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے۔ ناظرین، اب سے پہلے تک ہم لوگوں نے 6 پارہ کا خلاصہ پیش کیا ہے، آج انشاءاللہ 7ویں پارہ کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ قرآن کو سمجھ پائیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنا سب سے بڑی بات ہے، اور جس نے بھی قرآن کو سمجھ لیا، اسے اپنی زندگی میں اتار لیا، وہ دنیا اور دین دونوں ہی جگہوں پر کامیاب ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن مجید کے 7ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے سامنے جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا اثر ان کے دلوں پر مرتب ہوتا ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ان باتوں پر جو آپ نے ہم کو بتائی ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو آپ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو گواہی دینے والے ہیں حق کے۔ یہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ حلال اور حرام یہ اللہ کی جانب سے ہیں، کون سی چیزیں انسانوں کے لیے حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اس کو حلال جانو اور ان پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو جن کے استعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اجازت دی۔ اسی کے ساتھ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ انسان بعض دفعہ قسم کھاتا ہے تو وہ قسمیں جو بالارادہ نہیں کھائی جاتی، بات بات پہ انسان کھا لیتا ہے بغیر اس کو مؤقت کیے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر تم کوئی قسم کھا لو باقاعدہ اور اس کو مضبوطی کے ساتھ طے کر دو تو پھر اس قسم کی پابندی لازمی ہے، اور اگر ایسے وقت میں تم کوئی قسم توڑتے ہو تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر وہ نہ کریں تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر کم از کم جو ان چیزوں کی طاقت بھی نہ رکھے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ خرچ نہیں کر سکتا، غریب ہے، تو 3 دن کا روزہ رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ یہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بھی بیان فرمائی کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ یہ وہ چیزیں ہیں شراب اور جوئے جن کے ذریعے تم دیکھتے ہو یہ شیطانی ہتھیار ہیں، شیطان ان کے ذریعے سے انسانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے اور لڑائی لگانا چاہتا ہے، اس لیے تم ان سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، قل لا يستوي الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، کہ اچھائی اور برائی دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ خدا کو اچھائی پسند ہے اور وہ لوگ پسند ہیں جو اچھائیاں کرتے ہیں، اور اس لیے ہمیشہ خیر کے کام کرو اور شر سے بچو، اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ برائی کو ناپسند کرتا ہے۔
اسی کے ساتھ یہ آیت بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، کہ ایسی باتیں مت پوچھو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو ناگواری کا سبب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سوال سے منع فرمایا ہے، جو موٹی موٹی باتیں تم کو بتا دی گئیں اس پر عمل کرو، بار بار چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنا اور پریشان ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں میں آزادی دی ہے، جن چیزوں کے لیے تم کو پابند نہیں بنایا ہے، ان میں تم اپنی سہولت کے اعتبار سے عمل کرو۔ اللہ نے زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ باپ دادا کی اندھی تقلید مت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور انہی کو اہمیت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق عمل کرو۔ اسی کے ساتھ ہم یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تفصیل سے سورہ مائدہ کے آخری حصے میں ذکر فرمایا ہے، اور کہا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، اکرام کیا، اور بہت ساری خوبیوں سے نوازا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی کتاب دی، تورات کی تعلیم دی، انجیل کی تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور لوگوں نے گھروں میں کیا ذخیرہ رکھا ہے اس کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر فرمایا، اور اخیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مائدہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مائدہ کے معنی کھانے کے بھی آتے ہیں اور دسترخوان کے بھی آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک مائدہ اتارے، ایک خوان اتارے، ایک کھانے کا کچھ سامان ہمارے لیے آسمان سے بھیجا جائے اور ہم اس کو کھائیں اور اس سے استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ناپسند فرمائی اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے نبی سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو پھر انہوں نے اپنے اس مطالبے کو واپس لیا، اور پھر یہ مطالبہ ان کے لیے پورا نہیں کیا گیا۔ اور آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تم میری بندگی کرو، اور تم نے یہ کہا تھا کہ میری ماں کی پوجا کرو اور ان کی بندگی کرو اور ان کو خدا جانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہیں گے کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ہم دنیا میں تھے ہم نے وہی بات لوگوں کو بتائی جو آپ نے ہم کو کہنے کے لیے کہا، اور جب ہم اس دنیا سے چلے گئے، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو آپ ہی نگراں تھے، آپ ہی دیکھ رہے تھے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو سزا دینا چاہیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ اس پر قادر ہیں، آپ غالب ہیں، آپ غلبے والے ہیں، آپ حکمت والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ معزز ناظرین، 7ویں پارے کے 6 رکوع تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ یہاں 7ویں رکوع سے ایک نئی سورت کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ الانعام۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ مائدہ جس کا ذکر چل رہا تھا وہ مدنی سورت تھی، یہ مکی سورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کل مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ جس طرح یہ زمانے کا فرق ہے، میں نے گزشتہ کل آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو صورتیں ابتدائی دور میں نازل کی گئیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو اخیر کے زمانے میں مدینے کے زمانے میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی سورہ ہے۔ مضمون کے اعتبار سے بھی دونوں میں تھوڑا فرق دکھتا ہے کہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں احکامات ہیں،
اور بہت ساری باتیں جو انسان کے کام کی ہیں، عبادات کے حوالے سے، معاملات کی، معاشرت کی، وہ سب بتائی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اور اس کے مقابلے میں جو مکی صورتیں ہیں اس پہ ایمانیات پر، عقائد پر زیادہ زور ہے، توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے، رسالت کے حوالے سے بتایا گیا ہے، آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور تاریکیوں کو اور روشنی کو، ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہی اس دنیا کا خالق ہے، ارض و سماوات کا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے ساری دنیا کو بنایا ہے اور انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں جائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ جو انسان اچھی زندگی گزارے گا اس کے لیے انعامات ہوں گے، جو نہیں گزارے گا پھر اس کے لیے سزائیں ہوں گی۔ یہ باتیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں۔ یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے تو بہت سارے لوگ جنہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک فرشتہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھومتا جو اعلان کرتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات سنو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ بھیج بھی دیتے تو اس کو بھی تو پھر انسانی شکل میں بھیجتے، کیونکہ تم فرشتے کو تو دیکھ نہیں سکتے، انسان بنا کے بھیجتے تو پھر بات وہیں پہنچ جاتی، پھر تم اس کے بارے میں بھی کہتے کہ یہ فرشتہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں میں سے تمہارے درمیان میں سے اس لیے نبی بنایا ہے تاکہ وہ تمہاری زبان میں بات کرے، تم کو سمجھے، تم اس کو پہچانو، تم اس کی بات کو سمجھ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ وہ ایسا خدا ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور پوری کائنات کا مالک۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے اور وہ بندوں پر بہت مہربان، وہ بندوں کو بات بات پر سزا نہیں دیتا، وہ انسان کو پورا موقع دیتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلیں، اور وہ بہت مہربان خدا ہے۔ اگر وہ مہربان نہیں ہوتا تو وہ پوری دنیا کو کھانا نہیں کھلاتا، وہ بارش برساتا ہے، وہ زمین سے اناج اگاتا ہے، وہ لوگوں کو ہر طرح کی چیز، وہ جو لوگ اچھے ہیں وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، جو برے ہیں ان کو بھی اللہ کھانا کھلا رہا ہے، ان کو موقع دے رہا ہے اپنی رحمت سے، وہ ان کو یہ آواز دے رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت کو محسوس کرو اور خدا تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے پھر بیان فرمایا ہے کہ ایک مضمون ہے کہ یہ خیال خام ہے کہ زندگی تو بس اسی دنیا کی زندگی ہے، صرف یہی دنیا اصل دنیا ہے اور اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ کہ ہم تو بس اسی دنیا کو جانتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس دنیا کے سوا بھی کوئی دنیا ہے، ہم تو بس یہیں آئے ہیں اور یہیں مریں گے اور یہیں بات ختم ہو جائے گی۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زندگی صرف یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر ان کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی اس دنیا کا مالک ہے جو ہمارے حساب کتاب لینے والا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، جس کی نظر ہے ہمارے اوپر، تو وہ پھر کچھ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ دنیا پرماننٹ زندگی نہیں ہے تمہاری، یہاں تم ہمیشہ بھی نہیں رہو گے اور اس کے بعد تم کو پھر زندگی دی جائے گی۔ یہاں تم جو اچھا کرو گے اس کا صلہ ملے گا اور جو غلط کرو گے تو پھر اس کا بھی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا کہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا ہے جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو بہت حسرت کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے ایسا اس دن کا خیال کیوں نہیں کیا، کسی نے ہم کو بتایا کیوں نہیں کہ قیامت بھی آنے والی ہے، آخرت بھی ہونے والی ہے، جنت جہنم کا بھی معاملہ ہے، یہ بات ہم کو کیوں نہیں بتایا گیا۔ اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء کہ تمام چرند و پرند حساب و کتاب کے لیے خدائی رجسٹر میں مندرج ہیں، اور جو لوگ نشانی مانگتے ہیں وہ اللہ کی ان چیزوں کے ذریعے سے بھی اب نشانی دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حساب دنیا کے بارے میں بتایا جائے اور دنیا کے خدا کی نشانی ان تک پہنچائی جائے تو وہ چرند و پرند کو دیکھیں، ان کے نظام کو دیکھیں، جانوروں تک میں کتنا اچھا نظام ہے وہ اس کو دیکھیں۔ جب وہ ان کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور ایک خاص وجہ سے بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ کہ
دولت مندی کو اور ثروت کو اور خوشحالی کو یہ سمجھ لینا کہ یہ اصل چیز ہے اور یہی اصل کامیابی ہے، یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دولت دیتا ہے، صرف نیک لوگوں کو دولت دی جائے ایسا نہیں ہوتا، کسی کو بھی دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک انسان غلط راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور نواز دیتا ہے، وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر اس کا جو گھڑا ہے وہ بھر جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف سے پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا یہاں پر کہ دنیا میں جب بھی رسول آئے ہیں ان کا کام بشارت دینا، لوگوں کو خوشخبری سنانا اور ہلاکت سے ڈرانا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا، کوئی رسول جب بھی دنیا میں آیا ہے، وہ لوگوں کو ڈرانے اور سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ اور ایک اور بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے یہاں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی جو دیکھتا ہے اور ایک جو آدمی دیکھتا نہیں، ایک آدمی جو جانتا ہے ایک آدمی جو نہیں جانتا، دونوں برابر ہو سکتے؟ ایک آدمی اچھا ہے ایک آدمی برا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ اس لیے اپنے اعمال پر نظر رکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر تم اچھا کر رہے ہو تو بہت اطمینان کی بات ہے، اگر تم غلط کر رہے ہو تو اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو اور بری عادتوں کو چھوڑو اور اچھے کام کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اچھی زندگی گزارو اور اچھے نتیجے تک پہنچو۔ معزز ناظرین، 13ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ غیب کے خزانوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیب کی جو باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں زیادہ تر چیزیں غیب میں ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ ساری چیزوں کا علم خدا کے پاس ضرور ہے، خدا سب جانتا ہے۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس ریکارڈنگ کا ایسا سسٹم موجود ہے، سارا حساب کتاب اس کا ایسا ہے کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، کوئی ایک دانہ بھی کہیں چھپا ہوتا ہے زمین کی کسی کونے میں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ مقرر کرتا ہے، ہر انسان کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے اعمال کو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو معزز لکھنے والے فرشتے ہیں، جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر سارا حساب کتاب رکھ رہے ہیں، ہمارے کاموں کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہاں ذکر کیا اور فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ کہ جب تم مصیبت میں گرتے ہو تو کس کو آواز دیتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، پھر اللہ تم کو نجات دے دیتا ہے تو پھر تم اس کو بھول جاتے ہو، پھر تم اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہو۔ تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو خدا کو ہمیشہ یاد رکھے تاکہ جب وہ خدا کو آواز دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو بہتر طریقے سے سنے اور بہتر طریقے سے آسانی کے ساتھ اس کو جواب ملے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے یہاں کہ اس کے بعد ایک جو سلسلہ ہے ہم آگے دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تفصیل سے، اور فرمایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے علم و معرفت کے دروازے کھول دیے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں قرآن میں آئی ہیں، چند ایک بار ان کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، آگے اور بہت سارے واقعات ان کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ یہاں پر ایک خاص واقعہ اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا جب ابراہیم خدا کو تلاش رہے تھے اور خدا کے بارے میں جاننے کی زیادہ کوشش کر رہے تھے اور معرفت کی کوشش میں سرگرم تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ وہ کائنات میں غور کریں۔ تو انہوں نے چاند فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور ان کو لگا کہ شاید یہ میرا معبود ہو، پھر انہوں نے چاند کی طرف توجہ دی اور کہا شاید
یہ ہمارا معبود ہو۔ اور پھر جب سورج کی طرف ان کا دھیان گیا تو انہوں نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا رب ہو۔ لیکن پھر جب انہوں نے پوری کائنات پر غور کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ ان کو دکھ رہا ہے یہ سب مخلوق ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، خالق و مالک کوئی اور ہے، کوئی اور ہستی ہے جس نے اس جہان کو بنایا ہے۔ تو جب ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت ظاہر فرمائی ان کو، تو انہوں نے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعلان ہے جو انہوں نے کیا تھا اللہ رب العالمین کے حوالے سے کہ میں نے اپنا رخ اس خدا کی طرف موڑ دیا جو مالک و خالق ہے کائنات کا، اور میں صرف اسی کا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کو بہت پسند فرمایا، اور مسلمان عام طور پر اس آیت کو یاد بھی رکھتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھر ان انعامات کا بھی ذکر کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری اولاد کا ذکر کیا، اللہ نے ان کی نسل میں بہت سارے لوگوں کو نبی بنائے۔ اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ جو نام یہاں آپ نے سنے، نام عربی میں ہوں یا اردو میں برابر ہیں، آپ نے ان کو سنا ہے، یہ سب حضرت ابراہیم کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایک طویل سلسلہ نبوت کا جو جاری فرمایا اس کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ دیکھو تم خدا کے پاس اسی طرح تنہا جاؤ گے جیسے تم دنیا میں تنہا آئے تھے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا آگے پیچھے۔ اسی طرح جب وہ جاتا ہے تو پھر اکیلے جاتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں بھی وہ تنہا حاضر ہوگا، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ کہنا چاہا ہے کہ تم اپنا معاملہ خدا کے ساتھ ٹھیک رکھو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ خدا ناراض ہو جائے۔ اگر تم نے خدا کو ناراض کر دیا تو پھر اس کو راضی کون کرنے والا ہے؟ تم اپنا معاملہ ٹھیک رکھو تاکہ جب تم خدا کے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انعامات کا اعلان کرے۔ اور پھر اللہ نے یہاں وہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی شخص سے پیدا فرمایا ہے، اور سارے لوگ ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، اس لیے سارے لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ اور مضمون یہاں بھی آیا ہے، اور اللہ کے حوالے سے ایک بات آئی ہے، آخری بات جو یہاں ذکر کرنی ضروری معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ سب کو دیکھتا ہے مگر اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو اس کی کائنات پہ غور و فکر کرو، جو کچھ اس نے بنایا ہے۔ اللہ نے تم کو جو عقل کی آنکھ دی ہے، تم کو اس آنکھ سے خدا کو دیکھنا ہے۔ خدا عقل کی آنکھ سے دکھتا ہے۔ انسان جب کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے، جب اس کی دنیا میں نظر ڈالتا ہے چاروں طرف، تو اس کو خدا کا احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مطالبہ کیا ہے انسانوں سے کہ اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔